میں معزز تمام ممبران مہمان خصوصی اور ہمارے ممبران جو موجود ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ صرف یہ ہے، چاہے نوجوان ہوں یا دوسرے لوگ جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ان کا یہ اگر ہم سجیسٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو ہم کو یہ نہیں پتہ کہ کیسے. ہر چیز پہ دیکھیے، آگے بڑھنے کے لیے ایک سیڑھی تو ہے، ایک مقصد ہے، لیکن کون اور کیسے. ہمارے پولیٹیکل اسٹیگنیشن جس کی ابھی بات ہوئی ہے، وہ وہاں بھی لوگ پڑھے لکھے ہیں، بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، کچھ لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ کیسے کریں جب ہمارا یہ ماحول ہے کہ اکثریت کسی چیز کی تائید کرے گی، تو وہ اکثریت میں وہ لوگ نہیں آتے ہیں، وہ صرف چند لوگ ہیں جو آگے کر سکتے. اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں، میرا تعلق بھی چونکہ طلباء سے اور رہتا ہے جامعہ کراچی کے حوالے سے، تو میں دیکھتی ہوں اتنی زیادہ ان کے شوق ہے آگے بڑھنے کا، تیار رہتے ہیں رہنمائی کے حاصل کرنے کے لیے، پیچھے پیچھے استادوں کے جاتے ہیں، ان کے کمروں میں بیٹھ کے اگر آپ انہیں کہیں گے کوئی کتاب پڑھ لو تو پڑھ کے بھی آئیں گے، اور اگر کتاب نہیں ملے گی تو کئی چکر لگائیں گے کہ بتائیں تو صحیح ہے کہاں ملے گا. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان میں شعور نہیں ہے، کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی رجحان ان کا تعلیم اور تربیت کی طرف نہیں ہے. تیار ہیں وہ، لیکن رہنمائی نہیں ہے. تو یہ تو ہماری قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک قائد اعظم کے وصال کے بعد کوئی لیڈرشپ کرائسس میں ہم ہمیشہ رہے. تو لوگ رجحان ہی یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ لیڈر کو دیکھ کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو نوجوان نسل کو بہت ساری چیزیں بتانی نہیں پڑتی، وہ بہت ساری چیزیں دیکھ کے سیکھتے ہیں. اور آج کل جو ڈیجیٹل ماحول کا جو حصہ ہیں وہ خود بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. تو ان کو اگر کچھ کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے تو تیار ہوتے ہیں، طریقہ بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہماری بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں، ایسے ہو سکتا ہے. اور لیکچر دیتے وقت میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کوئی چیز انہیں بتائیں کہ اس سال یہ واقعہ ہوا، تاریخ کا یہ ایک حصہ ہے، 1 منٹ میں فون نکال کر اس میں سے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح بات کر رہی ہیں کہ نہیں، اور اسی سال یہ واقعہ ہوا تھا کہ یہ نہیں ہوا تھا. تو یہ ان کا دیکھیے فوکس ہے، شوق بھی ہے. لیکن اب ہماری یہ کم مائیگی ہے کہ ہم بڑے ہونے کے ناطے اور بہت سارے سیاسی مسائل کو دیکھتے ہوئے اور ملک کی معاشی ابتری کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس معاشری ابتری کو ختم نہیں کر سکے ہیں. ہمارے پاس فنڈز بھی ہوتے ہیں، ان کا استعمال نہیں آتا. رہنمائی بڑوں کو بھی ضرورت ہے، میں سمجھتی ہوں، اور نوجوانوں کو تو ضرورت ہے، لیکن ہمیں ان سے نا امیدی نہیں ہے. لیکن جب ہم انہیں کچھ دیں گے ہی نہیں تو پھر ہم توقع کیسے کریں گے کہ وہ یہ سب چیزیں انہیں آنی چاہیے. پھر وہ اپنے حساب سے سیکھیں گے بھی، کریں گے بھی، جس میں بہت کم ان کے لیے کوئی سود مند بات یا عمل یا رویہ ہوگا اور زیادہ تر نقصان دہ ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ استاد کی حیثیت سے بھی کہ یہ رابطے جاری رہنے چاہیے. استاد سے وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں بغیر پوچھے. استاد کا ایک ان کے سامنے ایک معیار بھی ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں. بے شک دسترس نہ بھی ہو تبھی بھی جو چیز استاد کہتا ہے وہ کرتا ہے. تو 100 میں سے 90% طلباء اور طالبات اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ہمارے لیے خوش آئند ہے، لیکن ہمیں بہت آگے بڑھنا ہے. اور کیسے بڑھنا ہے اب یہ سوچنے کا راستہ ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک خاکہ ہے، مقاصد ہیں، منزل ہے، لیکن منزل تک پہنچنے کا پہلا قدم کیا، دوسرا کیا اور تیسرا کیا ہونا چاہیے. بہت شکریہ.